عظمت بھلا کرے تو کیسے ہم بیاں ہے ہم زمین کی بستیاں اور تم بلند آسمان تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان ہو تم حبیب کبریا محمد النبینا تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان ہو تم حبیب کبریا محمد النبینا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم انتہائی عزت و توقیر کے لائق علماء کرام مشائخ اعظام ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اور بالخصوص آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے تمام کارکنان آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے تمام عمراء زعماء اور نمائندگان جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تزک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. آج کی اس محفل میں حاضر ہونے والے تمام احباب نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ پردہ نشین خواتین امت اور ایئر وائی کی ٹی وی کی وساطت سے پورے عالم میں آج کی اس بزم میں شریک ہونے والے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انا اعطینا کل کوثر اس آیت کے تحت انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم میں چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق کہنے حق سننے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جس مبارک آیا کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے تفسیر کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا. امام المفسرین امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الکوثر ای الخیر کلہ. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل. ہر خیر کا کل. سید طائفۃ المفسرین امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن جریر میں اسے نقل فرمایا اور تفسیر ابن جریر
علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ پہلی تفسیر معصور ہے جس میں سند کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے. اور امام مجاہد کا تعارف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما براہ راست مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم تفسیر حاصل کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا بھی دی کہ ہے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کے لیے قرآن کے راز کھول دے. اور آپ نے تعریف بھی فرمائی کہ یہ بہترین مفسر قرآن ہیں. 10 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست امام مجاہد کو تمام قرآن کی تفسیر پڑھائی. امام مجاہد تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی اور امام مجاہد کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرمایا. ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے تمہیں امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے وہی کافی ہے. یہ امام مجاہد فرماتے ہیں القوثر کا معنی ہے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل. کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل. اور یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں ہر خیر کا کل تو اس میں خیر کثیر میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر خیر کا کل آ گیا تو خیر کثیر بھی آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، یعنی کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا. یعنی 20% نہیں عطا فرمایا، 30% نہیں عطا فرمایا، 40% نہیں عطا فرمایا، 60% نہیں عطا فرمایا، 100% عطا فرما دیا. جس چیز میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا، بعض نہیں عطا فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کس چیز میں ہے، کس چیز میں خیر ہے؟ آپ بتائیے عالم ہونے میں خیر ہے یا جاہل ہونے میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا. بہتر کیا ہے، علم بہتر ہے یا جہالت بہتر ہے؟ علم بہتر ہے. آپ بتائیے علم غیب رکھنے میں خیر ہے یا علم غیب نہ ہونے میں خیر ہے؟ اگر اللہ کسی کو علم غیب عطا فرما دے تو اس میں بہتری ہے یا علم غیب نہ حاصل ہونے میں بہتری ہے؟ علم غیب میں خیر ہے نا. جب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، تو آپ کے بقول علم غیب میں خیر ہے. اب کوئی عقل کا اندھا کہے کہ اللہ نے محبوب کو بعض علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، کل علوم غیبیہ عطا نہیں فرمائے، تو ہم کہیں گے انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل. اگر علم غیب میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے محبوب کو علم غیب بھی کلی عطا فرمایا ہے، کل علم غیب عطا فرمایا ہے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ پیر ثاقب بن اقبال شامی، علامہ پیر ثاقب بن اقبال شامی. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ کل پر کچھ کلام کرتے ہیں پہلے، پھر آگے انشاءاللہ تعالی مزید کلام کیا جائے گا. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. سنن الترمذی میں بھی یہ روایت ہے، سنن دارمی میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اسی آیا مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا
فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين صدري. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے دو شانوں کے مابین اپنا ید قدرت رکھا. ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ نے اپنا ید قدرت میرے دو شانوں کے مابین رکھا اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے سینے میں ٹھنڈک حاصل ہوئی. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی. ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا، ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کر لیا. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا. اب یہاں بھی لفظ کل آیا ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرت، میں نے ہر چیز کو جان لیا، ہر چیز کو دیکھ لیا. اب یہاں ہم کہتے ہیں یہ کل اپنے تمام افراد کو شامل ہے، تمام افراد کو شامل ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے. ہر چند کے لفظ کل آیا لیکن اس کل سے مراد ہر چیز نہیں ہے. اگرچہ حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو دیکھ لیا، ہر شے کو جان لیا، کل کو دیکھ لیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، کل آیا تو ہے لیکن اس کل سے مراد ہر چیز نہیں ہے، بعض امور ہیں جنہیں حضور نے دیکھ لیا. اب یہاں اس کل پر کلام کرتے ہوئے بنگلور میں چونکہ ابھی کانفرنس ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے کلام کیا گیا. اس میں ایک سوال کیا گیا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اب اس میں بھی لفظ کل آیا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ عام ہے جس کی تخصیص ہو چکی ہے، یعنی یہ مخصوص البعد ہے، عام مخصوص البعد ہے. اور اس کا مخصص صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، یعنی جس نے اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کی اسے اس کا ثواب ملے گا. تو یہ مخصص ہے کل بدعت ضلالہ کا، یعنی ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص، کوئی مسلم، کوئی عالم دین اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کرے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں سے ٹکرائے نہ، اسلام کے اصولوں سے وہ ٹکرائے نہ. یاد رکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ محفل میلاد بدعت ہے. محفل میلاد پر تو بہت تفصیل سے ہم ابھی کلام کر چکے، انگلش میں بھی کر چکے، فارسی میں بھی کر چکے، اردو میں بھی کر چکے کہ محفل میلاد کا انعقاد میرے آقا کی سنت ہے اور 30,000 صحابہ کی سنت ہے. 30,000 صحابہ کی سنت ہے. 12 کتابوں کا ریفرنس ہم پہلے پیش کر چکے ہیں تفصیل سے. اس پر آپ ایئر وائی کیو ٹی وی پر لیکچر سماعت فرما چکے ہیں. لیکن صرف یہ نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں وہاں لفظ کل آیا، وہاں بھی لفظ کل آیا. ہم کہتے ہیں وہ کل عام مخصوص البعد ہے، مخصص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. لیکن کہا جاتا ہے نہیں، کل بدعت ضلالہ، ایوری انوویشن از اے مس گائیڈنس، ایوری تھنگ نیولی انوینٹڈ ان اسلام از اے مس گائیڈنس. ہر بدعت گمراہی ہے. حضور نے فرما دیا ہر گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، اسی پر ضد کی جاتی ہے، بہت اصرار کیا جاتا ہے. کل آ گیا تو کل کی تخصیص نہ کرو. میں کہتا ہوں وہاں مخصص ذات مصطفیٰ ہے، وہاں کل آیا تو یہاں بھی کل آیا نا. یہاں فرمایا فتجلی لی کل شیء، اللہ نے ہر چیز روشن کر دیا. اگر تم کہتے ہو کل بدعت ضلالہ ہر نئی چیز پر دلالت کرتا ہے تو یہ بھی تسلیم کر لو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کل علم عطا فرما دیا تو تسلیم کرنا ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی کے تمام علوم عطا فرما دیے، حال کے تمام علوم عطا فرما دیے، مستقبل کے تمام علوم عطا فرما دیے. اللہ نے اپنے محبوب سے کسی علم کو مانی نہیں رکھا اور فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے پیارے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا.
لفظ کل آیا، وہاں بھی کلو ہے، یہاں بھی کلو ہے. اگر بدعت کے لیے بہت سار کرتے ہو تو یہاں بھی تسلیم کرو، اس میں بھی تسلیم کر لو. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، بہت علم عطا فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا انا الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے اس تمام دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا. وانا انظر الیہا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. قیامت تک اس پوری کائنات جو کچھ وقوع پذیر ہوگا میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اچھا یہاں پر ایک خناس وسوسہ پیدا کرتا ہے، اسے میں خناسی وسوسہ کہتا ہوں. وسوسہ الناس، خناس کا ایک وسوسہ ہے. وہ کہتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس دیکھنے میں دوام بھی ہے. اگر حضور قیامت کے تمام واقعات اور حالات کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہو جائے گا نا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دیکھنے میں بھی دوام ہے، حضور کے دیکھنے میں بھی دوام ہے. اگر دونوں کے مشاہدے میں دوام ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، علم بلاغہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب مقام جملہ فیہ ہو اور جملہ اس میں آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے. حنبلی فقہ کے ماہرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ منظر دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ پورے برطانیہ میں اس کا کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حنبلی بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں ماشاءاللہ. حنبلی بھی ہیں، ہمبل بھی، انگلش میں ہمبل بھی ہیں، ہمبلی ہمبل بھی ہیں، ہمبل بھی ہیں. یعنی حقیقت ہے. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. یہ بھی ایک ترقی کی منزل ہے. جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، دوام پر کلام ہو رہا تھا. مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ. یعنی فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند دیا. انظر الیہا، فنظرت ہے، نظرت الفعل الماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. مقام تھا نہیں، رفع لی الدنیا، دنیا کو بلند کر دیا. اب مقام تھا نظرت کا مقام تھا نا، یعنی پہلے فعل ماضی آیا ہے، رفع اللہ نے بلند کر دیا. یہاں مقام تھا میں نے دیکھ لیا، نظرت، لیکن نظر تو نہیں فرمایا، فرمایا فانظر الیہا. جب جملہ فعلیہ کا مقام ہو، جملہ اسمی آ جائے تو بلی کہتے ہیں دوام کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے اللہ نے دنیا کو بلند کیا، میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ دیکھ لیا، فرمایا فانا انظر، میں دیکھا ہوں، اب بھی دیکھ رہا. حضور کے دیکھنے میں دوام پیشگی ہے. اچھا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے، فرق کیا ہے؟ یہ جو دوام ہے نا، یہ جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمیشگی پر ہی دلالت نہیں کرتا. لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا معنی نہیں دیتا. کیسے؟ میں کہوں فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو اب اس کا کیا ہوا؟ کیا اس ہمیشگی میں دوام ہے؟ یقیناً دوام ہے. ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا وہ کچھ اور کام نہیں کرتا؟ کیا کالج نہیں جاتا؟
کیا یونیورسٹی نہیں جاتا؟ کیا کھانا نہیں کھاتا؟ کیا کام نہیں کرتا؟ کیا کاروبار نہیں کرتا؟ کیا محفل میں نہیں آتا؟ کیا نعتیں نہیں پڑھتا؟ کیا میلاد کی محفل سے نعت آتا؟ پھر فٹ بال کھیل بات ہوا، ہمیشگی تو ہے نا، دوام ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیشگی ہے، لیکن اس ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے. اسے دوام تجدد کہتے ہیں بلاغیوں کی زبان میں. یعنی ہمیشگی تو ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ فٹ بال ہی کھیلتا رہتا ہے. جب کھیلتا ہے والی بال نہیں کھیلتا، کرکٹ نہیں کھیلتا، جب کھیلتا ہے فٹ بال ہی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب کھیلتا، فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے، بھائی اور کچھ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، اسکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، کہا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب کھاتا ہے کچھ اور نہیں کھاتا، چاول ہی کھاتا ہے. اب اس میں بھی دوام ہے. علماء بلاغت کہتے ہیں کہ جب مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہے یا فعل مضارع ہے. اگر اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے تو اس میں بھی دوام ہے، لیکن یہ دوام تجدد ہے، اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے. اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں، فَأَنَا أَنظُرُ، میں دیکھ رہا ہوں. خبر فعل مضارع ہے، اسم نہیں ہے. یعنی حضور کے دیکھنے میں دوام ہے، لیکن ایسا دوام نہیں ہے جس میں انقطاع کا امکان بھی نہ ہو. اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. حضور کے دوام میں ہم یہ نہیں کہتے انقطاع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں انقطاع کا امکان ہے. اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہے، جب تک زندہ ہے سانس لیتا ہے. یہ کیسا دوام ہے؟ یہ ایسا دوام ہے جس میں انقطاع کا امکان نہیں ہے. جو ہی انقطاع ہوا، سانس رکی تو مر گیا. تو یہ وہ دوام ہے جس میں زندگی میں انقطاع نہیں ہوتا. اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا. آپ غور کیجئے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا ہے. میں مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں یہ نقطہ ذرا وزنی ہے، لیکن حیدرآبادیوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے عشق والے ہیں، اس نقطے کو بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے وزن کو بھی اٹھا لیں گے. دیکھیے میں کہتا ہوں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا. پھر یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو کیا ہمیشہ فٹ بال کھیلنے والے اور ہمیشہ سانس لینے والے میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا. وہاں بھی ہمیشہ، یہاں بھی ہمیشہ. لیکن وہاں یہ ہے کہ جب کھیلتا ہے فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن سانس لینے میں یہ نہیں ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہی رہتا ہے. پتہ چلا لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک معنی نہیں دیتا. ایک ہمیشہ ایسا ہے جس میں دوام ہے لیکن انقطاع کا امکان ہے. دوسرا ہمیشہ ایسا ہے جس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں، لیکن حضور کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہے، اللہ کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. لہذا شرک نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا. اب غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے جلووں کو دیکھنے کی کوشش کی، کوہ طور پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک تجلی پڑتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوہ طور جل کر راکھ ہو جاتا ہے. کوہ طور جل جاتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، علماء یہ سارے واقعات آپ کو بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھتے ہیں. کوہ طور پر ایک تجلی پڑتی ہے، کوہ طور جل جاتا ہے، پہاڑ جل جاتے ہیں، پتھر جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور مر جاتے ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، درخت جل جاتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ جاتے ہیں؟
آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان پتھر پر ہو پہلے پتھر جلے گا یا بندہ جلے گا؟ پہلے پتھر جلے گا یا بندہ جلے گا؟ بندہ جلے گا. پتھر جل جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بچ جاتے ہیں. اگر نبی کی حیثیت اربع عناصر ہی کی ہو، اگر نبی عام بشروں کی طرح بشر ہوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پتھر جل گئے، درخت جل گئے، جانور مر گئے، انسان مر گئے، چشمے خشک ہو گئے، اللہ کا بندہ بچ کیسے گیا؟ پتا چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں، یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، بجلی چمک رہی تھی نا، بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے. یہ بجلی فضا میں بدلیوں کی کڑک دیکھ کر میں نے کہا حیدرآبادیوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم مسجود البرق کی بستی میں رہتے ہو. کون؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کے ایک ولی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک فرماتے ہیں منتشر ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے بجلی ہم سے ملنا چاہتی ہے، بجلی ملاقات کرنا چاہتی ہے، بجلی ملاقات کرنا چاہتی ہے. اللہ کے ولیوں نے کہا، ولیوں کے مریدوں نے کہا، مسجود البرق کے مریدوں نے کہا بجلی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں. اگر آپ سے ملنا چاہتی ہے تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گی، ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گی. کیا ہوا؟ بجلی آتی ہے، دائرہ بنا دیا جاتا ہے، ولی وہاں موجود ہیں، مسجود البرق موجود ہیں، سارے مرید موجود ہیں. پتھر جل جاتے ہیں، ولی بچ جاتے ہیں، مرید بچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یقیناً ان کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن آقا کے امتی کا مقام بھی دیکھ لیجئے، اس امت کے ولی کا مقام بھی دیکھ لیجئے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں. میں نے بتایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا، ایک کلام غوث اعظم کا بھی ہے، میرے غوث کا بھی ہے. غوث کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا. اچھا اکثر اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. یہی کہا جاتا ہے نا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. فرمایا نظرت الی بلاد اللہ، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. بھائی اللہ کے شہر کیا ہے؟ اللہ کے شہر کیا ہے؟ کبھی آپ نے اللہ کے شہروں پر غور کرنے کی کوشش کی؟ یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے بھائی، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے. اللہ کی اسی کائنات میں، اسی مخلوق میں ہماری یہ جو کہکشاں ہے نا، جسے ہم دا ملکی وے کہتے ہیں، اس میں ایک سٹار ہے، ایک سٹار جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں. ریڈ ہائپر جائنٹ یہ اتنا بڑا ہے، یہ سٹار، یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جب فلکی اس کو دیکھتے ہیں، اسٹرونومرز اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ زمین ایک نقطہ سیاہ، ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتی ہے. یہ اتنا بڑا ہے کہ ماڈرن اسٹرونومرز، جدید ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اس کا ڈائی میٹر 3 کروڑ کلومیٹر ہے، 3 کروڑ کلومیٹر ہے. اور جدید اسٹرونومرز کہتے ہیں اگر اس ریڈ ہائپر جائنٹ اس کے گرد ایک جہاز پرواز کرے اور 1000 مائل پر آور، 1000 میل
فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے گرد ایک جہاز پرواز کرے تو جہاں سے آغاز کیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے 1100 سال چاہیے. 1100 سال میں پہنچے. 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز پرواز کرے تو جہاں سے آغاز کیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے 1100 سال چاہیے. اتنا بڑا ہے یہ ریڈ ہارپر جائنٹ. یہ تو فقط ایک سٹار ہے. فقط ایک سٹار ہے. فقط ایک سٹار ہے. ایک سیارہ ہے. ہماری اس ملکی وے، یہ جو ہماری ایک گیلیکسی ہے، اس ایک گیلیکسی میں 4 بلین سٹارز ہیں. اس ایک گیلیکسی میں کتنے سٹارز ہیں؟ 4 بلین سٹارز ہیں. اب غور کیجئے، ایک گیلیکسی میں 4 بلین سٹارز ہیں اور اس دی ملکی وے یہ ایک گیلیکسی ہے، اس میں اس جیسے 4 بلین سٹارز ہیں. اور اللہ کی معلوم مخلوق میں، یعنی وہ مخلوق جسے ایسٹرونامرز نے ڈسکور کر لیا ہے، اس میں 2 بلین گیلیکسیز ہیں. توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 2 بلین گیلیکسیز ہیں. یہ ایک سٹار اس ایک گیلیکسی کا اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین اس کے آگے بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے. اس جیسے 4 بلین سٹارز اس ایک گیلیکسی میں ہیں اور پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں 2 بلین گیلیکسیز ہیں. ہم کہتے ہیں زمین والے ہمیں اللہ نے بہت علم دیا، ہم غوث سے زیادہ جانتے ہیں. غوث کو دور حاضر کے علوم کا علم نہیں، غوث نہیں جانتے. میں کہتا ہوں عقل کے اندے، عقل کے ناخن لے، اپنا چہرہ دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دال. ارے تو کیا جانے غوث کا مقام کیا ہے؟ تو اس زمین پہ رہتا ہے. کوئی میرے غوث کو چاند سے پکارے، غوث مدد کرتے ہیں، کہکشاؤں سے پکارے، غوث مدد کرتے ہیں. مت کہو کہ غوث نے کہا کہ میں نے زمین کے شہروں کو دیکھا. میرے غوث کا مقام یہ ہے کہ غوث کہکشاؤں کو بھی جانتے ہیں، چاند کو بھی جانتے ہیں، ستاروں کو بھی جانتے ہیں. غوث کے علم کا مقابلہ دور حاضر کا ملا کیا کرے گا؟ ارے میرے غوث کو علم میرے آقا نے عطا فرمایا اور آقا کو علم رب نے خود عطا فرمایا ہے. نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا ترجمہ یہ ہے، غوث فرماتے ہیں میں نے زمین کے تمام شہروں کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے. اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے. میں اس پر کلام نہیں کرتا کون سے پلانٹ میں کون سی مخلوق ہے، یہ ہمارے علماء فلسفہ جانے، علماء منطق اس میں بحثیں کرتے رہے. میں کہتا ہوں مخلوق ہے یا نہیں ہے واعظ خشک سے نہ پوچھو، غوث اعظم سے پوچھو. وہ جانتے ہیں ان کے مرید کہاں کہاں بستے ہیں، وہ جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنا ید قدرت میرے 2 شانوں کے مابین رکھا. اچھا اس پر بھی غور کر لیجئے. ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے. میرے امام کہتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کے 2 شانوں پر اللہ کا ید قدرت ہے. وہ اثر جو کوہ طور پر پڑا وہ آقا کے 2 شانوں پر کیوں نہیں پڑا؟ کہا اس لیے کوہ طور خاک تھا، خاک ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا. حضور نور ہے، نور نور سے سرور حاصل کرتا ہے. حضور نور ہیں، نور کو نور سے سرور ملتا ہے. حضور کا جسم اطہر جل نہیں سکتا، ان کا مقام یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں.
حضور کھانا تناول فرماتے ہیں، دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بھی وہ دسترخوان، جب بھی وہ کپڑا میلا ہوتا ہے، انس بن مالک اس کپڑے کو آگ میں رکھتے ہیں، میل جل جاتی ہے، کپڑا بچ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کپڑے نے آقا کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ میں کہتا ہوں جو چیز آقا کے ہاتھوں کو چوم لے، ارے دنیا کی آگ کیا، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہی لفظ کلو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تبیانا لکل شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے محبوب آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر شے کا واضح بیان ہے۔ اس قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اور اللہ نے محبوب کو یہ قرآن خود سکھایا ہے، خود پڑھایا ہے، ہاں خود عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے حضور جانتے ہیں، اور قرآن میں اگر ہر شے کا علم ہے، اگر کل بدعت دلالہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے تو یہ ماننا پڑے گا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ جب ہر شے کا علم ہے اور حضور نے علم اللہ سے براہ راست حاصل کیا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کونین کے والی کو اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم با میں ہے، اور با کا سارا علم با کے نیچے نقطہ میں ہے، با کا تمام علم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں با کا سارا علم ہے، یعنی فقط اس نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، کائنات کی ہر شے کا علم با کے اس نقطے میں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب کو کہتے ہیں ارے کیا یہ ممکن ہے؟ ارے کہا نہیں، بتاؤ دکھاؤ، اگر ہر شے کا علم ہے تو آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کا نام بتاؤ، دکھاؤ کہاں پر ہے، ہماری جماعتوں کا نام بتاؤ، بتاؤ کہ آج کی اصلاح امت کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا ذکر قرآن میں ہے، دکھاؤ دکھاؤ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ قرآن مجھے کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا یہ قرآن کریم؟ کنز الایمان شریف آپ نے دیا تھا؟ کسی آیت کا انتخاب کیا تھا آپ نے اس میں کھولتے ہوئے؟ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی یہ دیکھیے میں نے کھولا ہے تو کون سی آیت سامنے نظر آ رہی ہے؟ تبیانا لکل شیء، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میں نے کھولا ہے پہلی آیت یہی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جواب مل گیا، فوراً جواب مل گیا کہ یہ قرآن اگر اس کے علم کو جاننا چاہتے ہو تو جاہل ملا کے پاس نہ جاؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، ان اولیاء اللہ اہل بیت اطہار کے پاس آؤ۔ جب ان کی فیض بری نگاہیں پڑتی ہیں تو پھر خود بخود آیتیں مل جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے قرآن میں ہر شے کا علم ہے، دکھاؤ دکھاؤ، قرآن کھول کے بتاؤ، قرآن کھول کے دکھاؤ، قرآن کھول کے سمجھاؤ کہاں ہے آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی، کہاں ہے حیدرآباد کا ذکر، کہاں ہے آج کی محفل کا ذکر، کہاں ہے؟ تو اسے بتا دو۔ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہر شے کا علم تیرے لیے ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے یہ قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا ہے تو محبوب کے لیے قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب، محبوب پر نازل کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے نہیں سمجھو، کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہو؟ ہمیں دکھاؤ،
ہمیں دکھاؤ، ہم نہیں مانتے. تو آؤ یہ مسئلہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ مسئلہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن میں ہر شے کا علم کیسے ہے. اب بس آپ اپنے عقل کے دریچوں کو کھول لو. بس چند جملے ارسال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون عاشق اسے خانہ ادراک میں سنبھالتا ہے. چند جملے بھیج رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے شاہد صاحب کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ. شاہد صاحب سے میں کہتا ہوں، شاہد صاحب آئیے آپ کو ایک مولانا صاحب کے پاس لے چلتے ہیں. بلکہ اس سے قبل ایک اور مثال دے دیں. انسان کی یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو دیکھیے. حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ با کے ایک نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے. کائنات کی ہر شے کا علم کہاں ہے؟ باغ کے اس نقطے میں ہے. یہ باغ کا ایک نقطہ ہے. عام فرد جو روحانیت سے دور ہو، روحانیت سے عاری ہو، جسے اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی خدمت کا موقع نہ ملا ہو، وہ کہتا ہے باغ میں ایک نقطہ ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، نقطہ سیاہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں انسان کی آنکھ پہ غور کر لو. انسان کی آنکھ بھی ایک نقطہ سیاہ ہے. انسان کی آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، فقط ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور اس کے گرد بھی سفیدی ہے، اس کے گرد بھی سفیدی ہے. اگر میں شاہد صاحب کو کہوں شاہد صاحب آپ میرے ساتھ چلیے ایک دیہاتی شخص کے پاس، ایک عام انسان جو اس فن کا ماہر نہیں ہے، ایک عام بابا جی کے پاس ہم جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا جی آپ ہمیں بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ انسان کی اس آنکھ کے نقطہ سیاہ میں کروڑوں چیزیں ہیں، کروڑوں اشیاء ہیں، لاکھوں اشیاء ہیں. وہ بابا صاحب کہتے ہیں ارے مجھے دیکھنے دو. آئینہ اٹھاتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ تو لوں کہیں میری آنکھ میں کچھ چیزیں تو نہیں گھس گئی. وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتی. بھائی کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں بابا جی آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کی یہ آنکھ ہے، یہ نقطہ سیاہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے. اس چھوٹی سی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں. اسی چھوٹی سی آنکھ، اسی نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں ایک چیز ہے جسے کرسٹلن کہتے ہیں. اسی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ڈاکٹر صاحب ایک ریٹنا بھی ہے. اس میں فوٹو ریسپٹرز ہیں جو دو قسم پر منقسم ہوتے ہیں. ایک کو راڈ سیلز کہتے ہیں، ایک کو کون سیلز کہتے ہیں. انسان کی اسی چھوٹی سی آنکھ، اس نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں 12 کروڑ 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز انسان کی اسی چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ہے. اس نقطہ سیاہ میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. 70 لاکھ کون سیلز ہیں. 70 لاکھ کون سیلز اسی آنکھ میں ہیں. یہ کون سیلز کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سیلز آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں. راڈ سیلز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. یہ جو کون سیلز ہیں، ان 70 لاکھ کون سیلز میں سے ایک خلیہ بھی ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. آپ رنگین اشیاء میں امتیاز نہ کر پائیں، سرخ، نیلے اور پیلے میں امتیاز نہ کر پائیں. آپ کو یہ خوش رنگ پھول، آپ کو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آئیں. فقط ایک نقطہ، فقط ایک خلیہ ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. اور یہ جو راڈ سیلز ہیں یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں. یہ جب کنٹریکٹ کرتے ہیں تو انسان اشیاء کو قریب سے دیکھتا ہے. جس طرح آپ کا یہ کیمرہ ہے، وہ کیمرہ ہے، جب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو زوم ان کرتے ہیں، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں. انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو یہ سلری مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ زوم ان کرتی ہے. پھر انسان کی آنکھ پیچھے دیکھتی ہے تو انسان کو سارا مجمع نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو آسمان کے ستارے میری آنکھ میں سما جاتے ہیں. یہ لاکھوں ستارے میری آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ بھرا مجمع میری آنکھ دیکھ رہی ہے. میری آنکھ میں یہ سارا مجمع موجود ہے. لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کی آنکھ میں موجود ہیں. میں ایک جاہل شخص کو جب آنکھ کے متعلق یہ ساری باتیں بتاؤں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ارے صاحب کسی اسپتال میں جاؤ، پاگل خانے میں جاؤ، اپنا علاج کرو. اس آنکھ میں مجھے تو فقط ایک نقطہ سے
سیاہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا، فقط سفیدی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں شاہد صاحب کو گواہ بنا کر اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں. میں کہتا ہوں آؤ چلو آپ کو کسی ماہر فن کے پاس لے جاتے ہیں، ایک اپٹامٹرسٹ کے پاس جا کر میں اپٹامٹرسٹ کے سامنے کہتا ہوں، ہے اپٹامٹرسٹ صاحب آپ سنیے، میں نے ایک شخص کو کہا اس آنکھ میں سب کچھ ہے، اس میں فوبیا بھی ہے، اس میں کرسٹلن بھی ہے، اس میں راڈ سیلز بھی ہیں، اس میں کون سیلز بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں اشیاء اس آنکھ میں ہیں. اس نے کہا ارے آپ کو تو آنکھ کے متعلق اتنا علم ہے. اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، اس نے قبول کر لیا. اس نے کہا آپ نے یہ بات جو کہی ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، یہ ساری چیزیں آنکھ میں موجود ہیں. شاہد صاحب مجھے کہتے ہیں ارے اس بابا صاحب نے تو آپ کو جاہل کہا، آپ کو کہا کہ پاگل خانے میں جا کر داخلہ لیجئے، اپنی عقل کا علاج کرائیے، اس نے آپ کو سینے سے لگا لیا. میں نے کہا وہ اس فن کا ماہر نہیں تھا، یہ اس فن کا ماہر ہے، یہ آنکھ والا ہے، یہ بھی اہل نظر ہے، یہ بھی اہل نظر ہے، اس کا تعلق بھی نظر سے ہے، اس کا تعلق بھی آنکھ سے ہے. میں نے کہا آئیے آپ کو ایک دوسرا منظر بھی دکھاؤں، ایک سپیکٹیکل اور بھی دکھاؤں. میں شاہد صاحب کو اپنے ساتھ ایک واعظ خشک کے پاس لیے چلتا ہوں، ایک جاہل ملا کے پاس لے جاتا ہوں، ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس لے جاتا ہوں، ایک ایسا شخص جو تجوید بھی نہیں جانتا، جو عربی عبارت بھی نہیں جانتا، بات بات پہ کہتا ہے چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس. طوطے کی طرح کچھ عبارتیں رٹی ہوئی ہیں، علم کی دنیا سے جاہل ہے، علم کی دنیا سے نابلد ہے، جاہل ہے، جاہل مرکب ہے، اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے. ایسے ہی ایک جاہل کے پاس میں اسے لے جاتا ہوں، شاہد صاحب کو کہتا ہوں آؤ اس سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا حسن بصری کہتے ہیں با کے نقطے میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس قرآن میں ہر شے کا علم ہے. وہ کہتے ہیں ارے جا کہاں پر ہے، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے دکھائی نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں تیرا اہل نظر سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تجھے نظر نہیں آئے گا. میں نے شاہد صاحب سے کہا آؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے ایک پیارے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. سنا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر شے کا علم ہے، اس بات کے نقطے میں ہر شے کا علم ہے. آج کی اس محفل کا ذکر بھی اس قرآن میں ہے. کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو اس قرآن میں آج کی محفل کا ذکر ہے یا نہیں؟ آؤ تمہیں قرآن کھول کے دکھانا دوں کہاں ہے آج اس محفل کا ذکر. قرآن کھول کے ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ارے کیا ہوا، یہ تو دکھانے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا اس لیے کہ یہ اس فن کا بندہ ہے، یہ اس فن کو جانتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایک عام ولی اللہ کے قرآن کو دیکھے تو اسے ساری کائنات نظر آ جائے. مجھے ذرا بتانا اگر بابا فرید انہی آیات کو دیکھیں تو بابا فرید کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اگر ایک عام ولی آیات کو دیکھے تو اسے اللہ آقا کی عطا سے علم غیب عطا فرما دے تو تمہارا کیا خیال ہے. اگر بندہ نواز گیسو دراز ان آیات کو دیکھے تو اس ولی کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر خواجہ خواجگاں عطا الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اگر داتا علی حجویری انہی آیات کو دیکھیں تو داتا علی حجویری کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر بہاؤالدین نقشبند انہی آیات کو دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہی آیات کو دیکھیں تو مولا علی کے علم کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر صدیق اکبر دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر کونین کے والی دیکھیں، اگر خود آقا دیکھیں تو آقا کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. اور باقی تو سارے اولیاء قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، وہ فقط ان حروف کو دیکھتے ہیں، وہ فقط ان کلمات کو دیکھتے ہیں. یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، عین ذات نہیں. ارے اولیاء تو ان کلمات کو دیکھتے ہیں، آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں، آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں. اگر مشاہدات اولیاء کا مقام یہ ہے تو آقا جو عین ذات کو دیکھتے ہیں ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا. میں نہیں کہتا،
میں نہیں کہتا، بریلی کا محدث کہتا ہے، بریلی کا کلندر کہتا ہے، ارے یار کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہوا بلا، جب نہ خدا یہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام. پھر بھی کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے، تو ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہم دلیل دیں گے، قرآن سے پیش کریں گے، حدیث سے پیش کریں گے، جدید تحقیقات کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. ہاں ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، وہ ان بزرگوں کے پاس ہے، ان بزرگوں کے پاس ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غوث کے ایک گستاخ کا ذکر فرماتے ہیں. ایک شخص نے غوث کی گستاخی کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے. خبردار خبردار خبردار، الرٹ ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ، ان بھی حرف تحقیق ہے. اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے. خبردار، پھر خبردار، تحقیق در تحقیق، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں، ڈر نہیں، غم نہیں ہے، اللہ تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ بھائی انہیں خوف نہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ انہیں ڈر نہیں، تو اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ فرمایا بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے. کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ جو خبردار کہا جاتا ہے، آپ سفر کر رہے ہوں نا تو کوئی خطرناک موڑ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خبردار آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا ادب سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو گاڑی پھسل جائے. ہاں اگر گاڑی وہاں سے گر گئی تو نہ تیری گاڑی بچے گی نہ تو بچے گا. ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے. تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا؟ اس کی مدد فرمائیے. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے. میری خانقاہ کے اوپر سے مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے. 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا. اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا ادب کروں؟ یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے. زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی؟ یہ نکتہ ذہن میں اس وقت آیا جب میں نے کہا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ضد کا علاج ہے، یہ ضد کا علاج ہے. ہاں اب بھی کوئی کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اسے یہ ایک DVD دکھا دو. یہ ایک DVD ہے،
اگر اس ڈی وی ڈی میں میرا لیکچر ہو، میری تقریر ہو، یو کے کی تقریر ہو، امریکہ کا لیکچر ہو، فرانس کا لیکچر ہو، ہالینڈ کا لیکچر ہو، ہندوستان بنگلور کا لیکچر ہو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، وہاں کا فوٹیج اس ڈی وی ڈی میں ہو، اس ڈی وی ڈی میں ہو، میں ایک عام دیہاتی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس ڈی وی ڈی میں امریکہ ہے، اس ڈی وی ڈی میں فرانس ہے، اس ڈی وی ڈی میں ہندوستان ہے، اس ڈی وی ڈی میں ہالینڈ ہے، اس ڈی وی ڈی میں لاکھوں لوگ ہیں. وہ کہے گا پاگل انسان، اس میں کیا ہے؟ اس میں مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا، کچھ تحریر نظر آ رہی ہے، کچھ نام لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا جس نے کبھی ساری زندگی ڈی وی ڈی پلیئر دیکھا ہی نہیں اسے کیا نظر آئے گا؟ میں کہوں گا بابا جی اس ڈی وی ڈی کو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈالو، پھر اسکرین پر دیکھو کیا کیا نظر آتا ہے. میں نے ایک روکھے مولوی سے کہا اس قرآن میں سب کچھ ہے، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا، آقا کے سینے میں اس قرآن کو ڈالو اور پھر دیکھو مشکات نبوت کی اسکرین میں تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے گا. شراب در جام نو، شراب پرانی ہے لیکن جن پیمانوں میں پلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پیمانے جدید ہیں. شراب وہی پرانی ہے. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. یہ میرے خواجہ کی نظر ہے، خواجہ کا کرم ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے متعلق بہت کچھ کہا، میں تو کہتا ہوں بقول اکبر الہ آبادی کے معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پن ہے، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے. میری کوئی حیثیت نہیں لیکن میرے مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، خواجہ خواجگان کا کرم ہے.